وہ عثمان بن طلحہ کا واقعہ سنا ہوگا نا آپ نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے چابی مانگی خانہ کعبہ کی۔ یہ زمانہ ہے، مکی دور ہے اور کافروں کا غلبہ ہے، اس چابی مانگی کہ مجھے خانہ کعبہ کی چابی دو، میرا دل کر رہا ہے کہ میں کعبے کے اندر جا کے اپنے رب کی نماز ادا کروں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے چابی نہیں مل سکتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے عثمان بن طلحہ یاد رکھ ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تو خود مجھے اپنے ہاتھوں سے پکڑائے گا۔ اس نے پوچھا کیا اس وقت سارے قریش ذلیل و رسوا ہو چکے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے، اللہ میرا رب انہیں عزت عطا فرمائے گا۔ وقت گزرتا رہا، دور آ گیا مدنی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح فرمایا، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہی شخص عثمان بن طلحہ حضور کی بارگاہ میں چابی پیش کرتا ہے۔ جب حضور نے مکہ شہر فتح کیا تو حضور نے فرمایا عثمان یاد کر ایک وقت وہ تھا جب میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ عثمان یہ چابی ایک وقت آئے گا میرے ہاتھ میں ہوگی، اور آج دیکھ لے چابی تو اپنے ہاتھوں سے خود مجھے پکڑا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن عثمان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے بدلہ لے سکتے تھے، انتقام لے سکتے تھے، اس کو مزہ چکھا سکتے تھے کہ تو نے کیسے مجھے وہ اس دن چابی نہیں دی تھی، اسے اس جرم کی سزا دے سکتے تھے، لیکن نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارکہ یہ تھا جب کسی کا جرم بڑھتا تھا حضور کا کرم بڑھ جاتا تھا، دریائے رحمت جوش میں آ جاتا تھا۔ ادھر عثمان بن طلحہ چابی پکڑا رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عثمان کو کہتے ہیں عثمان تجھے معاف کر دیا ہے، نہ صرف معاف کر دیا ہے بلکہ قیامت تک کے لیے کعبے کی چابی تجھے اور تیری نسل کو عطا کر دی ہے، تو ہی کلید بردار رہے گا، تیری آنے والی نسلیں ہی خانہ کعبہ کے دروازے کی کلید بردار رہیں گی۔ یہاں سے اندازہ لگائیں حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے، حضور کے اخلاق کریمانہ کیا ہیں۔ یہ اخلاق ہوں تو کیوں جان کے دشمن جان وارنے والے نہ بنے، جان نثار کرنے والے نہ بنے۔ حصول ثواب کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔